علی بھائی آپ کنوینر ہیں جو دیوا میلہ کا ایک مشاعرہ ہوتا ہے، لگ بھگ ایک شتابدی سے یہ مشاعرہ ہو رہا ہے، بہت خاص مشاعرہ ہے، اس میں بڑے بڑے شاعر اپنے آپ کو جو ہے گرو محسوس کرتے ہیں۔ اس بار کیا خاص ہے اس مشاعرے میں، کون کون سے شاعر آ رہے ہیں؟ اس بار یہ مشاعرہ اپنے 90 کی آخری رات کو پورا کرے گا، غالباً 99واں مشاعرہ ہے یہ، اور اس بار 3-4 سال کے وقفے کے بعد وسیم بریلوی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور اپنی علالت کو درکنار کر کے آ رہے ہیں۔ ہم لوگ اس کے لیے ان کا بڑا مشکور بھی ہیں۔ ڈاکٹر شکیل اعظمی صاحب، طاہر فراز صاحب، اظہر اقبال صاحب، ندیم شاد صاحب، ممتاز نسیم صاحبہ، عادل رشید صاحب، نعیم اختر خادمی صاحب، جہاز دیوبندی صاحب، عثمان مینائی صاحب، ابرار کاشف صاحب آ رہے ہیں۔ فہرست آپ کے سامنے بھی حاضر ہے، اور کچھ ایسے شعراء ہیں جن کی منظوری ابھی ایک روز میں آ جائے گی، تو وہ اس سے بھی میں آپ کو مبتلا پہنچا دوں گا، لیکن میرے خیال سے ہندوستان کے جو مایہ شعراء کرام ہیں وہ اوپر والے کے کرم سے ہماری فہرست میں ہیں، ان کی منظوری ہے، اور ہم لوگ بہت زیادہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا 6 نومبر کی شب دیوا مشاعرے کی کامیاب مشاعروں میں سے ایک رہے گی۔ ارے بھائی 6 نومبر کو یہ مشاعرہ ہے، اس مشاعرے کو سننے کے لیے آس پاس کے ضلعوں سے ایون نیپال تک سے لوگ آتے ہیں، اور جو عام لوگ آتے ہیں ان کا مشاعرے میں اندر جا پانا یا مشاعرے کا مزہ لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑی سختی پولیس کی ہوتی ہے۔ اس کے لیے کیا ارینجمنٹس ہیں؟ دیکھیے صاحب، یہ چیز پچھلے 2-4 برس سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس برس ہم لوگوں نے اس معاملے میں یہاں کے سرکاری عملے سے بات چیت کی ہے، اور یہ ہم امید رکھتے ہیں کہ سرکاری عملے کا بھی تعاون اس میں ہم کو مل جائے گا، اور جو مشاعرے کے سننے اور سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو مشاعرہ گاہ میں آنے کے لیے کوئی بھی روکا نہ جائے، کوئی زحمت ان کو نہ ہو۔ اس لیے آگے کی 2 صف جو VIP کے لیے روکی جاتی ہے ان کو چھوڑ کے باقی سارا پنڈال کھولا جائے گا، اور خواتین حضرات کے لیے خاص طور پہ مشاعرہ گاہ کا جو لیفٹ ونگ ہے وہ بھی کھولا جائے گا، اور جس کے آنے کے لیے ان کا آنے اور جانے کے لیے الگ راستہ جو کھڑنجے کی طرف ہے وہ بھی رکھا جائے گا، تاکہ عورتوں کو بھی کوئی دقت نہ ہو۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے، جس شدت سے گزشتہ سالوں میں خواتین دیوا مشاعرے میں آتی رہی ہیں اور وہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ ایک اور سوال بڑا اہم ہے کہ جو دیوا کا مشاعرہ رہا ہے ہمیشہ جملوں کے لیے بڑا مشہور رہا ہے، شاعروں کو اس میں بڑا مزہ آتا ہے جب سامنے سے جو ہے وہ جملے آتے ہیں، اور رد عمل میں پھر وہ شعر کہے جاتے ہیں، تو وہ جو لوگ بیٹھتے تھے سامنے یا اسٹیج پہ ہوتے تھے وہ اس کو کس طریقے سے آپ مینج کریں گے؟ ایک لائٹ کا بڑا اہم سوال ہوتا ہے، ایسی فوکس لائٹ لگائی جاتی ہے جس سے آئی کانٹیکٹ شاعر کا نہیں ہو پاتا ہے سامنے سے، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ لائٹ جو ہے خاص طور سے مشاعرے والے روز، کیونکہ یہ اسٹیج پہ اور بھی پروگرام چلتے ہیں تو لائٹوں کا انتظام ان کے مطابق کیا جاتا ہے، لیکن خاص طور سے مشاعرے کے لیے لائٹ اور ساؤنڈ کو اس دن کے لیے بدل دیا جائے گا، اور جو وہ سامعین حضرات جو کہ سامنے بیٹھیں یا اسٹیج کے اوپر رہیں، جو ایک شاعر کو اس کے شعر کے اسے مقطع پہ جو داد ملتی ہے یا اس میں کوئی جملہ آ جاتا ہے، کوئی نقطہ ہوتا ہے جو ایک یہاں کی روایت رہی ہے، وہ روایت کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک انتظام رکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ سخنور ہیں وہ وہاں موجود رہیں۔ امید ہے یہ عام آدمی کی پہنچ وہاں تک رہے گی، عام آدمی بالکل یہ عام آدمی کا مشاعرہ تھا، اور یہ اس کمیٹی کی پوری کوشش رہے گی کہ یہ عام آدمی کا ہی بن کے رہے، یہ خاص نہ ہو پائے۔ خاص اگر مشاعرہ ہو جائے گا تو دیوا میلہ کا مشاعرہ اپنی روایتوں کو کھو دے گا۔ یہ 99 مشاعرہ ہے، ہم امید کرتے ہیں مشاعرہ کامیاب ہوگا، اگلا سوا کچھ خاص اسپیشل ہو انشاءاللہ۔ بالکل کچھ اگلا سوا جو ہوگا تو ہم لوگوں کی کوشش رہے گی کہ اردو ادب سے جڑے شاعر اور وہ لوگ جو اردو ادب سے جڑے ہیں، جن کی زندگیاں گزر گئی ہیں اس کی خدمت میں، ان تمام لوگوں کو اسٹیج پہ ہم لوگ بلائیں گے اور جگہ دیں گے، اس کوشش رہے گی سوے میں۔ بہت شکریہ ہم سے بات۔ بہت بہت شکریہ۔